نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں ہڈن ڈائمنڈز کی طرف سے ایک لمبے سے شارٹ بریک کے بعد محفوظ حسین صدیقی کا السلام علیکم. کچھ ریزنز تھی جس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں پروگرامز وغیرہ ریکارڈ نہیں کر سکا، اور بخیر اگلے کے پروگرام عورت ہوں تو کیا ہوا کہ آج 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں. آج کی میری جو رسپیکٹیبل گیسٹ ہیں، شاید مردوں کے ساتھ ساتھ زیادہ تر خواتین کا جو ہے سر فخر سے بلند ہوگا ان کو دیکھ کے. وہ ہمارے پاکستان کا فخر ہے، ہمارے خیبر پختونخوا کا فخر ہے، ہمارے پشاور کا فخر ہے، اور ڈپارٹمنٹ جو بلانگ کرتی ہیں جس ڈپارٹمنٹ سے وہ ہے پولیس. اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اگر ان میڈم کا نام آئے تو وہ جو ورڈز پولیس سے میں نے بنائے ہیں، میرے پوائنٹ آف ویو میں یہ میں ورڈز جو ہے ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ پولیس کو جو میں نے ایکسپلین کیا ہے ان میڈم کے لیے POLICE، جس میں پیٹریاٹک، آؤٹ اسٹینڈنگ، لائل، انٹیلیجنٹ، کیئرنگ اینڈ ایفیشینٹ. تو میرے خیال میں زیادہ دیر نہیں کریں گے، ملتے ہیں SHO میڈم رضوانہ حمید صاحبہ سے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ آپ کیسی ہیں میڈم؟ خیریت سے ہیں میڈم؟ مجھے احساس ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ سے بلانگ کرتے ہوئے آپ کا جو ایک ایک لمحہ ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور تھینک یو سو مچ فار یور ویلیویبل ٹائم. تو زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لوں گا، بس جس حوالے سے یہ پروگرام میرا جو مقصد ہے بتانا، تو بائی برتھ وہاں سے لے کے ابھی اس وقت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اعزاز بخشا ہے، آپ اس وقت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے آپ کے کندھوں پہ. تو تھوڑا سا بتائیے گا وہاں سے یہاں تک کا سفر. محفوظ صاحب، میں تو پشاور سے بلانگ کرتی ہوں، بائی برتھ میں پشاوری ہوں، پکی پشاور سٹی کی رہنے والی ہوں. ماشاءاللہ. اور پیرنٹس بھی میرے یہیں کے ہیں، اور شادی بھی اسی ایریا میں ہوئی ہے. اوکے. اور ایجوکیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو ابھی پشاور سے ہی حاصل کی ہے. فرنٹیئر کالج سے میں نے BA کیا ہے. BA کرنے کے بعد میں نے BEd کیا ہے. BEd جیسے کیا ہے تو میرا رجحان جو تھا تو لیکچرشپ کے لیے، یعنی مطلب ٹیچنگ لائن میں تھا. میں چاہ رہی تھی کہ اسکول کالج لیول پہ ہاں ٹیچر بننے کا تھا. لیکن بس پھر فرسٹ ٹائم جب بے نظیر صاحبہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے، جب وہ پرائم منسٹر بنی تو ان کے ساتھ نا ان کی حفاظت کے لیے نا ایک ایلیٹ فورس کا ایڈورٹائزمنٹ آئی تھی کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی چاہیے ہمیں فیمیل. اوکے. وہ میں نے ایڈورٹائزمنٹ جب پڑھی تو پھر میرے دل میں خواہش پوری ہوئی. میں پہلے سے ان کی فین ہوں، بے نظیر صاحبہ کی میں پہلے سے شروع سے فین تھی، بچپن سے. ٹھیک. بس ان کی جیسے ہی ایڈ آیا پھر میں نے اس کے لیے اپلائی کر دیا. تو ان کو SIs چاہیے تھی ان کی سیکیورٹی کے لیے. اوکے. SIs چاہیے تو پھر میں نے اس کے لیے اپلائی کیا. اللہ نے کر دیا کہ میں ہو گئی ان کی، یعنی فورس میں APSI بھرتی ہو گئی. ماشاءاللہ. پھر اس کے اب میں ایجوکیشن لیول پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ PSI بھرتی ہو گئی، میں جاب میں آ گئی. میں نے ان کے ساتھ ڈیوٹی کی. فرسٹ ٹائم وہ پشاور جب آئیں تو ادھر حیدرآباد کا میڈیکل کمپلیکس کا انوگریشن ہو رہا تھا. اس میں فرسٹ ٹائم میری ان کی ڈیوٹی لگی جب میں ان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی. اچھا. تو وہ میرا خواہش، میرا ارمان پورا ہوگا کہ میں بیوی کو قریب سے دیکھوں اور ان کے ساتھ ڈیوٹی کروں. وہ تو اس بات پہ وہ میرا خواہش پوری ہوگی. اور ایجوکیشن میں بھی میں چاہ رہی تھی کہ ایجوکیشن کو ادھر ہی ڈراپ نہ کروں، میں آگے اس کو فردر کنٹینیو کروں. تو کیسے کیا؟ پھر میں نے اس جاب کے دوران رہ کر میں نے فرسٹ ٹائم MA ان پولیٹیکل سائنس ماسٹر کر لیا پولیٹیکل سائنس میں.
پھر ساتھ ساتھ پھر میں نے دوسرے ایم اے میں ایڈمیشن لیا, پھر میں نے ماسٹر ان اسلامک ہسٹری کر لی, ماشاء اللہ. پھر ایم ایڈ میں تھوڑا سا ایڈمیشن لیا. اچھا اس دوران مجھے ایل ایل بی کا بہت شوق تھا کہ میں لائر کی طرف جاؤں, مجھے ادھر کا بھی بہت شوق تھا. پھر میں نے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لیا, لیکن ان لگلی بس ایل ایل بی میں کنٹینیو کو نہیں کر سکی, اس کا جابس ہماری بہت ڈیفیکلٹ ہو گئی تھی, ٹائم نہیں دے پاتی ہیں زندگی میں. بالکل. پھر اس دوران پھر شادی ہو گئی, آپ تھوڑا سا ادھر آئیں تو شادی ہو گئی, تو پھر شادی کے بعد پھر جاب اور ایجوکیشن کنٹینیو کرنا بہت ذرا مشکل ہو گیا تھا. تعلیم تو میں نے ڈبل ایم اے کر دیا, بی ایڈ کر دیا, وہ وہاں سے میں فارغ ہوئی. پھر جاب کی طرف اگر آپ آنا چاہیں تو جاب میں نے اے پی ایس آئی میں نے جوائن کیا, ایلیٹ فورس میں نے جوائن کیا. لیکن جب بیوی چلی گئی محترمہ, جب یہاں سے چلی گئی تو پھر انہوں نے ہمیں ڈسٹرکٹ پولیس میں ڈال دیا. ہم ڈسٹرکٹ پولیس میں آ گئے. ڈسٹرکٹ پولیس میں ایز اے ایس آئی میں جوائن کیا. اچھی طریقے سے ہماری ڈیوٹی تھی. پھر اس کے بعد ہماری کورسز آئیں. سب سے پہلا کورس پروفیشنل کورس ہوتا ہے. جیسے آپ پولیس جوائن کرتی ہیں تو ایز اے پی ایس آئی تو آپ پروفیشنل کورس کریں گی. تو 3-4 سال بعد ہمارا پروفیشنل کورس آیا. وہ کورس ایسا تھا کہ وہ ہم نے ہنگو میں کیا ہے. اچھا. آپ سنیں, آپ ذرا سوچیں کہ مرد لوگ ہنگو جانے سے کتنا کتراتے ہیں, تو ہم فیمیل, ہمارا پہلا بیچ تھا کہ ہم ہنگو گئے ہیں. ہنگو میں مطلب پی ایس آئیز کا پہلا بیچ تھا. ہم لوگوں نے وہاں پہ ٹریننگ کی, اور ہم نے اتنی زبردست ٹریننگ کی کہ وہ ٹریننگ شاید وہ مرد کرتے وقت کتراتے تھے. اچھا, مردوں سے مجھے یاد آیا, سوری ٹو کٹ یو, آپ نے مجھے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا, میں اپنی ویورز سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ میڈم جو ہے شی از دا فرسٹ ون ان پولیس ہسٹری کہ مردوں کا جو تھانہ ہے, مردوں کا تھانہ, اس میں فرسٹ ٹائم ایک فیمیل ایس ایچ او وہاں گلبرگ میں یہ اپوائنٹ ہوئی. ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے, یہ ان کے والدین کے لیے, ان کی فیملی کے لیے بہت فخر کی بات ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی لڑکیوں کو کہتے ہیں کہ ہم تعلیم کرانے کے حق میں نہیں ہیں, ہم جاب کرانے کے حق میں نہیں ہیں. تو میں مطلب ایک کچھ لائنز میڈم کو مطلب ایک بات ہے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں میڈم رضوانہ کو, جو کہ 1-2-3 مصروں میں کروں گا, ٹوٹی پھوٹی کرتا رہتا ہوں میں, سب کو پتہ ہے. تو یہ ان عورتوں کو بھی وہ ہے, اور میڈم کو بھی ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ اگر تم کو کچھ کر دکھانا ہے, اس معاشرے میں اپنا مقام بنانا ہے, اگر تم کو کچھ کر دکھانا ہے, اس معاشرے میں اپنا مقام بنانا ہے, مخالفوں کی گردنوں کو جھکانا ہے, تو پھر دعوے سے کہتا ہے یہ محفوظ تم کو کہ تم میں سے ہر ایک رضوانہ ہے. آئی ایم ڈیڈیکیٹڈ دیز لائنز ٹو میڈم رضوانہ. یس پلیز ویلکم. تھینک یو. اچھا, میں آپ کو ہنگو کی بات کری تھی کہ میں وومن امپاورمنٹ کی بات کرتی ہوں, اور وومن کی ان پولیسنگ میں جوائننگ کی بات کرتی ہوں کہ جب ہم نے ہنگو میں ٹریننگ کی تو جب ہمارا فائرنگ کا جب سیشن آیا نا, تو میں آپ کو محفوظ بتاؤں کہ فائرنگ میں نا لڑکے فیل ہو گئے تھے, لیکن ہم لوگوں کی فیمیل کی گرپ اتنی مضبوط تھی کہ ہم جب فائر کرتے تھے اپنے ٹارگٹ پہ لگتے تھے. ہمارا اور ان مردوں کا مقابلہ تھا, اور اس میں خواتین جیت گئی تھی. صحیح. اچھا, اس پہ بھی آپ کو سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ملنا چاہیے. ہمیں نہیں, اس حوالے سے ملنا چاہیے. آپ نے گورنمنٹ کی جو گولیاں ہیں وہ بچائی ہیں, مطلب آپ نے ڈائریکٹ ٹارگیٹ پہ ایس ایم جی کی فائر, 9mm کی فائر ہم نے ٹارگیٹ پہ ڈالی. ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم نے اپر کورس کیا. اپر کورس میں بھی ماشاءاللہ میں 3رے نمبر پہ آئی ہوں, کوالیفائی کیا ہے, اچھا کیا ہے. اچھا, آپ جب ایس ایچ او گلبرگ کی بات کر رہی ہیں, تو میں ایس ایچ او وومن 3 سال سے ایس ایچ او وومن کام کر رہی تھی. اچانک مجھے چانس ملا کہ آپ ایس ایچ او گلبرگ کا مجھے آرڈر ہو گیا. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک فیمیل ہو کر میں میل تھانے میں جاؤں اور وہاں پہ کام کروں, مجھے بہت اچھا لگا. لیکن یہ ایک چیلنج تھا, اور تھوڑا سا ہیزیٹیٹ بھی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ مرد ڈومین مطلب سوسائٹی ہے تو یہ مجھے کیسے ایکسیپٹ کرے گی. بٹ جب جیسے ہی میں ایس ایچ او کی سیٹ پر بیٹھی, میں نے ان کے رویے دیکھے, ان کے ایٹیٹیوڈ دیکھے, تو میں نے سب سے پہلے ان کو بلایا, ان کو میں نے کانفیڈنٹ میں لیا. میں نے کہا یہ نہ سمجھے کہ یہ عورت آ گیا, اب پٹھان کلچر ہے, آپ کو پتہ ہے. ایگزیکٹلی, آپ اپنے لیول پہ یا آپ ان کے لیول پہ یا ان کو اپنے لیول پہ بٹھا کے آپ نے بات کی. میں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی. میں نے کہا یہ نہ سوچو کہ میں عورت ہوں اور میں آپ کے آفیسر ہوں اور آپ اندر آتے ہیں شرماتے ہیں. تو میں ہم ایک ٹیم ورک میں کام کریں گے. آپ میرے بھائی ہیں, جہاں آپ کو مسئلہ ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں, جہاں مجھے مسئلہ ہوگا آپ سب میرے بھائی ہیں. تو اس طرح میں انہوں نے اعتماد میں لیے, اور پھر ہم لوگوں نے ٹیم ورک میں کام کیا, اور وہ سارے ایسے ہو گئے تھے. میڈم کام کوئی بھی ہو, کسی ڈپارٹمنٹ ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور وہ سارے ایسے میرے ساتھ ہو گئے تھے نا کہ ایک کہہ رہا تھا میں میڈم کے ساتھ جاتا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں میڈم کے ساتھ. یہ آپ کا اپنا حسن اخلاق تھا میڈم, آپ کا اپنا ان کو رسپیکٹ دینا تھا. آپ نے ایک قدم بڑھایا, وہ 10 قدم آپ کی طرف آئے. بالکل. اچھا, اس پیریڈ میں نے یہ محسوس کیا کہ وہاں کی جو خاتون مطلب خواتین جو تھی نا اس ایریا کی, اس جورسڈکشن کی, ان کو جیسے پتہ چلا کہ ایک فیمیل ایس ایچ او آئی ہیں,
میں محفوظ آپ کو بتاؤں خدا کی قسم کہ دھڑا دھڑ میرے مطلب تھانے میں فیمیل کے آنے جو کتراتی تھی, جو گیٹ میں انٹر نہیں ہو رہی تھی, پرابلمز نہیں بتا سکتے. دھڑا دھڑ آئی ہیں. میں نے اس ٹائم میں نے بلائنڈ کیسز ٹریس کیے ہیں, 2 مرڈر میں نے ٹریس کیے, بلائنڈ مرڈر تھے وہ ٹریس کیے, آئس ریکوری کی ہے. اچھا کڈنیپنگ میں 3 عورتیں 3 لڑکیاں دھوکے سے مطلب کڈنیپ ہو گئی تھیں, ان کو میں نے ریکورڈ کیا, ان کے پیرنٹس سے ملوایا ہے. اور اس طرح کی مطلب خواتین جن کے چھوٹے موٹے مسئلے تھے, جن کا کوئی ہراس کر رہا ہے, کوئی کس کو کیا کر رہا ہے, تو وہ ہراسمنٹ والے کیس میں نے وہاں بڑے ڈیل کیا. اچھا یہ جو بیان کر رہی ہیں میڈم اپنی جتنے بھی اچیومنٹس ہیں, یہ میرے ان بعض لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ عورتیں ڈرپوک ہوتی ہیں اور عورتیں یہ کام نہیں کر سکتی. یہ سنیں آپ, بینگ اے فیمیل کہاں سے کہاں تک وہ پہنچی ہیں, انہوں نے کون کون سے مراحل طے کیے ہیں, ایون مردوں کو پیچھے چھوڑا ہے. یہ ہمارے عورتیں بھی ہماری دیکھیں کہ اپنے آپ میں ایک جذبہ پیدا کریں, اپنے آپ میں ایک وہ ہوتا ہے نا ایک بہادری پیدا کریں کہ آپ کمزور نہیں ہیں, آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. یہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے میڈم رضوانہ. جس میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن آپ کے پیچھے دعاؤں کے لیے ہاتھ بھی بہت اٹھتے ہوں گے. ماشاءاللہ, بالکل اٹھتے ہوں گے, جس طرح مطلب آپ نے سارا بیان کیا. ایگزیکٹلی, اللہ آپ کے والدین کو زندگی دے اور یہ ان کی پرورش ہے. اور میں ان کے والدین کو بھی سلوٹ کروں گا کہ 99% ہاتھ جو ہے اس وقت یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں, نو ڈاؤٹ دعاؤں کا بھی ہے, ان کے پرورش کا بھی ہے. میری ساس ماشاءاللہ میرے لیے اتنی میں اسی طرف آ رہا ہوں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی جب شادی کے لیے رشتہ آیا تو آپ کے ہسبینڈ کو پتا تھا کہ آپ پولیس میں ڈر کے رشتہ بھیجا تھا, یہ انہوں نے؟ نہیں, ان کو پتا تھا. اچھا ماشاءاللہ, ایسی بات نہیں, ان کو پتا تھا کہ میں پولیس والی ہوں. اچھا, لوگوں نے اس کو بڑا وہ کیا کہ یہ تو پولیس والی ہے, ٹھیک کر دیا. وہی میں اس چیز پھر تو. اچھا آفٹر میرڈ آپ کے جو سسرال والے ہیں انہوں نے آپ کو مطلب منع نہیں کیا کہ آپ جاب کر سکتی ہیں؟ انہوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا اور ان کو بھی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک آفیسر ان کی بہو ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. دیکھیں صرف ایک انسان کی وجہ سے پورے جو فیملی ہے ان کی کتنی رسپیکٹ ہو جاتی ہے. اچھا یہ ایک جملہ اکثر لوگوں نے سنا ہوگا, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ عورت بڑی نرم دل ہوتی ہے. ہاں جی. تو آپ جب ریڈ کرنے کہیں جاتی ہوں یا کسی کرمنل سے انٹروگیٹ وغیرہ کرنے کے دوران اس وقت ایسے جو رضوانہ بات کر رہی ہوتی ہے یا نرم دل خاتون بات کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں, جہاں پہ دیکھیں ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے پھر میں ایسے جو رضوانہ بن جاتی ہوں, ٹھیک ہے. اور جو مظلوم جو دکھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں, تو پھر میں ان کے ساتھ نا ایک فیمیل بن کر, ہمدرد بن کر پھر ان کا میں ایسے ہی ہے. کیونکہ یہ ایس ایچ او ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان بھی ہیں اور ہر انسان کے سینے میں دل دھڑکتا ہے, اور نرم دل والی خاتون ہو تو ان کے الفاظ سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیسی خاتون ہے. تو اگر ہمارے پشاور سے ریلیٹڈ میں آپ کے اجازت سے میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی خاتون کو کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈائریکٹ وومن پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہیں, رضوانہ حمید صاحبہ, ایس ایچ او رضوانہ حمید صاحبہ. تو آپ ڈائریکٹلی کوئی بھی خاتون اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے ان کے پاس جا سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ میریڈ ہیں, 3 بیٹیاں ہیں آپ کی, تو بیٹیوں کے بارے میں کیا سوچا ہے, کس فیلڈ میں, یا نہیں ان پہ چھوڑ دیا کہ آپ؟ نہیں, تھوڑی سی میری انسٹرکشنس ان پہ ہے. میرا وہ ہے کہ کاش میں ان کو کہتی ہوں پولیس کی طرف پی ایس پی افسر آئیں, ٹھیک ہے, کوشش کریں, اتنا پڑھیں, سی ایس ایس کریں, پی ایس پی افسر آ جائیں کہ کچھ بن کے دکھائیں. اگر ان کی ماں اس طرح ہے تو میں چاہتی ہوں کہ وہ فخر کرتی ہوں دگنی اچھی اور اچھی پوسٹ پر جائیں. ایگزیکٹلی, کالج میں ان کی جو فرینڈز ہوتی ہوں گی ان کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کی مدر ماشاءاللہ اس میں اللہ آپ کو اور بھی کامیاب کرے. اور میں اپنی بچیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوں. میں ان کو کہتی ہوں کہ اگر میں اس طرح ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ مجھ سے دگنی آپ پوسٹ پہ جائیں, اچھی ترقی آپ کو ملے. صحیح. ہابیز وغیرہ تھوڑا سا بتائیں کہ فارغ ٹائم پہ یا سنڈے کو یا ویکینڈ مطلب کہیں ہوٹلنگ وغیرہ کھانا وغیرہ کرنے چلی جاتی ہیں, یا گھر میں کوئی ہابیز کچھ پڑھنا لکھنا یا اس طرح کا کچھ؟ آپ کو تو پتہ ہے پولیس کی 24 آورس کی جاب ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو ہے, ٹائم تو ہمارے پاس ہوتا ہے نہیں ہے. پھر جب اسپیئر ٹائم ملتا ہے تو یہ غم خوشی تھوڑا بہت کر لیتی ہوں. اچھا, کہیں آنا سسرال بھی ہے, پیکا بھی ہے, تو دونوں طرف سے کوئی غم خوشی ہو تو پشوری بھی تھوڑی سی گل کر سی کہ ساڑے پشوری بھی خوش ہو جاؤ, وہ تو ضروری ہے, غمی خوشی تو وہ کرتی ہوں. اور ہابیز میں یہ ہے کہ تھوڑا سا بس چاہتی ہوں کہ کہیں سائڈ کا کونا مجھے ملے کہ میں آرام کروں. اچھا, اپنے دماغ کو فریش کروں. فیلڈ بھی obviously تھکا دینے والی, فزیکلی مینٹلی بندے کو تھکا دیتی ہے. بس ریسٹ چاہتی ہوں تھوڑا بہت. صحیح. اچھا میڈم, بس لاسٹ میں ہمارے جو آنے والی جو لڑکیاں ہیں اس فیلڈ کی طرف, پولیس کی فیلڈ کی طرف, ان کو ایک میسج دے دیں کہ کوئی نصیحت کر دیں یا اس طرح کا کچھ تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ ان کو تھوڑا سا. اچھا, میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پولیس جو فورس ہے نا, پولیس میں آپ کو کہہ رہی ہوں, پولیس جو ہم ہیں, ہم یہ یونیفارم پہن لیتے ہیں نا تو ایک چیز بن جاتے ہیں, ہمارے اندر وہ پولیسنگ آ جاتی ہے.
تو ہم عام خواتین سے ہٹ کر آ جاتے ہیں. اچھا یہ یونیفارم ان لوگوں کو ملا ہے اللہ پاک نے جن کو سلیکٹ کیا. ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں جنہوں نے یونیفارم پہنا ہے. آپ کے بھی میں دیکھیں کہ کتنی زیادہ مطلب خواتین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, مطلب نرسنگ میں آئی ہوئی ہیں, ٹیچرز ہیں, لیکچرز ہیں, بٹ خواتین پولیس بہت کم ہے. پتہ ہے نا آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو یہ فیلڈ میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہے. اور اس میں آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم 24 آور ڈیوٹی پر ہوتے ہیں, ہمیں بھی ریسٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. شفٹنگ میں ہم چینج کرتے ہیں, ڈیوٹیوں کو شفٹ کرتے ہیں. اگر ایک ڈیوٹی پر ہے تو دوسرے کو ریسٹ دیتے ہیں. تو ہم سبسٹیوٹس میں ڈیوٹی لیتے ہیں, مطلب شفٹ وائز ڈیوٹی لیتے ہیں. تو یہ نہ کہ لوگ سمجھے کہ پولیس بہت مشکل ہے, ہم اس کو جوائن نہیں کرتے. اس میں آسانیاں بھی ہیں, اس میں آرام بھی ہے, لیکن کچھ وہ کیا کہتے ہیں دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے, تو تھوڑا سا خاک میں ملنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ پاک اپنا کرم بھی کرتا ہے اور رحم بھی کرتا ہے اور ہمیں ریلیکس بھی کرتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ خواتین کے لیے اسپیشلی وہ لوگ جو چاہتی ہیں کہ پولیس نہیں جوائن کرنا چاہتی, اب ان کو میں کہتی ہوں کہ پولیس جوائن کرو, اس میں ہم محفوظ ہیں. اب میں ادھر بیٹھی ہوں میل تھانے میں یا اس طرح آپ سے بات کر رہی ہوں, تو مجھے یہ انکریج, یہ حوصلہ, یہ کانفیڈنٹ کہاں سے آیا؟ پولیس نے دی. تو میں چاہتی ہوں کہ اور بھی خواتین جتنی ہیں جو پولیس سے نالاں ہیں, جو نہیں آنا چاہتی, وہ اس میسج کے تھرو آئیں. پولیس اچھی جاب ہے, جوائن کریں, اٹریکٹیو سیلری ہے, ہم بھی سیکیور ہیں اور ہم دوسروں کو بھی سیکیورٹی دیتے ہیں. ایگزیکٹلی کوئی ایسی بات نہیں, پولیس زبردست جاب. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ میڈم نے اپنا ایک وہ ٹارگٹ جو سیٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ کیا آپ نے سنا ہوگا کہ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ, راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. تو میڈم کو بھی اپنی منزل ملی ہے, محنت شرط ہے. ان کا اپنا ٹیلنٹ بالکل نو ڈاؤٹ ہے, ان کے پیچھے دعائیں ہیں, لیکن انہوں نے محنت کی ہے. تو اور لاسٹ میں یہ میرا جو پروگرام ہے میڈم عورت ہوں تو کیا ہوا, اس بارے میں ایک کمنٹ دیں کہ میں کوئی یہ جو کوشش کر رہا ہوں اس میں مختلف فیلڈ کی خواتین کو انٹروڈیوس کرا رہا ہوں, تو یہ کوئی اچھا اسٹیپ ہے, مجھے کرنا چاہیے. آپ مطلب آپ ویمن امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. عورت ہے تو کیا ہو, کچھ بھی نہیں, عورت ہر کام کر سکتی ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ عورت صرف گھر میں گھر تک ہی محدود ہے. ہم گھر کے کام بھی کرتے ہیں, گھر بھی سنبھالو. آپ میرا گھر جا کے دیکھیں ماشاءاللہ پرفیکٹ, ویل ڈیکوریٹ ہوگا. بالکل گھر بھی میں نے اچھا سنبھالا ہے. میری بچوں کی تعلیم تربیت دیکھیں میں نے وہ بھی ٹاپ پہ رکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اور میری اپنی جاب بھی صحیح ہے, میں نے ہر چیز کو لیول پہ رکھا ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ میں پولیس میں ہوں تو پولیس میں غرق ہوں اور میں گھر میں ہوں تو گھر میں ہی ہوں. نو, میں نے سب کو ایکول ٹائم دیا ہوا ہے. بالکل اسکیجول بنایا ہوا ہے, شیڈیول ہے, ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے, بیلنس میں رکھا ہے. تھینک یو سو مچ میڈم, بہت بہت شکریہ. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں شکریہ ادا کروں, اتنا ٹائم آپ نے مجھے دیا. میں وہی کہوں گا اس ڈپارٹمنٹ میں ٹائم بہت کم ملتا ہے. ویورز دیکھا ہوگا آپ نے, سنا ہوگا آپ نے, سمجھا ہوگا آپ نے. تو میرے پاس تو اور کچھ کہنے کے الفاظ نہیں ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور باہمت خاتون کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے محفوظ حسین صدیقی کی طرف سے السلام علیکم.